ایک طرف ظاہر ہے حکومت، اب تو آپ خیر کہہ رہے ہیں حکومت بھی اس پر آپ کو پازیٹیو رسپانس دے رہی ہے، دوسری طرف چلیں آپ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کی بات چیت ظاہر ہے پارٹی کے لوگوں سے ہوتی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں سینئر لیڈرشپ بھی اس پہ کنونس ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ ہے جو بات نہیں کرنا چاہتا یا جو ہر صورت احتجاج کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں جو پارلیمان میں بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سے تو قریب آ سکتی تھی، پی ٹی آئی ان سے بھی قریب نہیں آ پا رہی، ان کے بھی جو ہے وہ ساتھ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جس کی بیس پر کوئی اپنی بات منوا سکے. دیکھیے میری نظر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو آپ کے پروگرام میں بھی اور کتنا سا جب میں جیل میں تھا اس وقت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو کی جو لیڈرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فی الحال ہمیں دینی چاہیے. اگرچہ پارٹی بڑی پی ٹی آئی ہے لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی شخصیت اس وقت ایسی ہے جیل سے باہر جو کہ ایک بڑا محاذ کھڑا کر سکتی ہے حکومت کے خلاف. اور ایکچولی اگر بات چیت بھی کرنی ہے تو مولانا فضل الرحمان جیسے قد کے لوگ جو ہیں، پیر صاحب پگاڑا کے قد کے لوگ ہیں، حافظ نعیم صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا. اور یہ بات میں نے خان صاحب سے اگست میں نے بڑی ان سے ڈیٹیل بات بھی کی تھی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ یہی کی تھی کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں یہ پولیٹیکل الائنس جو ہے وہ بنا لوں. لیکن بہرحال وہ انہوں نے کہا مجھے سوچنے دو، لیکن بعد میں وہ وہاں پہ وہ تحریک اناؤنس ہو گئی، تو اب ظاہر اس تحریک کا جو بننا تھا وہی بنا. میری نظر میں تو اب بھی واحد حل یہی ہے، اور حکومت کے لیے بھی اچھا یہی ہے کہ ایک اپوزیشن کا الائنس ہو جس میں ایک بفر ہو جائے گا عمران خان اور گورنمنٹ کے درمیان، اور ہم کئی چیزیں جو ہیں وہ پھر حکومت سے منوا سکیں گے. بٹ لیٹس سی کہ اب اگر حکومت ڈائریکٹلی بھی بات چیت کرتی ہے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو لوگ، ابھی ہم مولانا کو بھی ملنے جا رہے ہیں تو واپس وہ آتے ہیں بنگلہ دیش سے، تو ان سے بھی گائیڈنس لیں گے کہ اس کو کیسے اس عمل کو آگے بڑھانا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.